بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ چنبل کا علاج، دادر کا علاج۔ چنبل کیا ہے اور یہ کیوں بنتا ہے؟ یہ الرجی ہے اور الرجی کی ایک قسم ہے، اور جب خون میں الرجی زیادہ ہو جاتی ہے، خون میں ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے، تپش زیادہ ہو جاتی ہے اور انسان الرجی کا شکار ہوتا ہے، تو اکثر اوقات انسان کے جسم سے یہ جو نشان ہے، یہ جو زخم نما نشان ہے، یہ نکل آتے ہیں اور جسے چنبل کہتے ہیں، ددر کہتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے۔ انسان اس کے لیے دوائیاں کھاتا ہے یا اوپر دوائی لگاتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر جب انسان دوائی چھوڑتا ہے دوبارہ پھر شروع ہو جاتا ہے، یا تو اسی جگہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر جسم کے کسی اور حصے سے یہ چنبل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو انسان بڑا پریشان رہتا ہے۔ تو آج میں اس کا علاج بتاؤں گا، بہترین علاج بتاؤں گا، ایسا علاج کہ کامیاب علاج ہے۔ ایک تو پینے کے لیے اور دوسرا لگانے کے لیے ملم بتاؤں گا۔ تو اگر آپ یہ دونوں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی الرجی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ خون میں جو الرجی ہے، خون میں جو تپش ہے اور خون جو خراب ہو چکا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور خون صاف ہو جائے گا۔ اور جو لگانے کے لیے ملم بتاؤں گا، جب چنبل کے نشانات پہ آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز زیادہ دیر کی بات بھی نہیں کرتا، صرف چند دن کے اندر اندر وہ جو چنبل ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ چنبل کے جو نشانات ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل جو ہے اس پہ ذرا توجہ دے، اپنی غذا پہ توجہ دے، احتیاط کرے، جو گرم غذائیں ہیں وہ نہ کھائیں اور ان سے پرہیز رکھے، اور پھر آپ جو ہے جو میں پانی بتاؤں گا وہ بنا کر پیے اور جو ملم بتاؤں گا وہ بنا کر لگائیں، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی الرجی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر خارش ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر چنبل کے نشانات ہیں اور چنبل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، جو گرم چیزیں ہیں نا، مطلب زیادہ انڈے، زیادہ گوشت، اب سردیوں کا موسم ہے، زیادہ مچھلی وغیرہ، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ زیادہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو وہ بھی ذرا کم کر دیں اگر چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر آپ چائے زیادہ پیتے شوقین ہیں تو چائے کم کر دیں، اور پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہی آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں، نسخے کی طرف آتے ہیں۔ جو پینے کے لیے میں نے بتانا ہے وہ میرے چینل پر آگے بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، اور بہت بہترین نسخہ ہے جسے ہم نسخہ جامعہ کہتے ہیں، اور بہت زیادہ فوائد ہے الرجی کے لیے، کینسر تک کے لیے، ہیپاٹائٹس سی کے لیے۔ تو یہ بہترین نسخہ ہے، لیکن خون کی خرابی کے لیے، خون میں تپش کے لیے، الرجی کے لیے یہ بہت بہترین نسخہ ہے۔ آپ ضرور بنائیں، اگر آپ حکیم نہیں ہے، عام دوست ہے تو ضرور، اور آپ کو یہ مسئلہ ہے تو ضرور بنائیں اور خود پئیں، استعمال کریں۔ اور اگر جو میرے حکماء بھائی ہیں، حکماء حضرات ہیں، وہ بھی مریضوں کو بنا کر دیں، انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہر مریض کو جو الرجی والا ہے وہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو نسخہ کیا ہے؟ دھماسا بوٹی، ایک دھماسا بوٹی، ناگرموتا، منڈی بوٹی، افستین، چرائتا اور پنیر ڈوڈی، یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ برابر وزن لیں۔ مثال کے طور پر آپ 25-25 گرام لیں، یہ ساری چیزیں 25-25 گرام لے لیں، اور 3 لیٹر پانی لیں، 3 لیٹر پانی میں یہ ڈالیں اور ہلکی آنچ پر رکھ دیں،
ہلکی آنچ پر رکھ دے، 4-5 گھنٹے ہلکی آنچ پر رکھے، اتنا رکھے کہ وہ جو 3 کلو پانی ہے، 3 لیٹر پانی ہے، وہ 1.5 لیٹر رہ جائے تو اتار دینا، اور جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کسی صاف کپڑے سے چھان لینا۔ تو یہ پانی اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں، ایک چھوٹا کپ صبح اور ایک چھوٹا کپ شام کے وقت پیے، تو اس سے آپ کا جو خون ہے، خون میں جو الرجی ہے، خون میں جو تپش ہے، ہیٹ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر آپ کو الرجی بھی نہیں ہوگی، آپ کو خارش بھی، اور اگر اسی طرح چنبل وغیرہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو پینے کے لیے نسخہ ہے۔ اب لگانے کے لیے بہترین ملہم بتاتا ہوں۔ یقین کریں، اگر کسی دوائی کے لگانے سے چنبل دردر ٹھیک نہیں ہوتے، آپ صرف زیادہ نہیں، یہ میرا بڑا آزمودہ نسخہ ہے، میں نے بہت زیادہ مریضوں کو دیا ہوا ہے، اور یہ میرے دواخانے کی زینت بھی ہے، بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا یہ نسخہ ہے جناب، اور یہ دوائی ہے، ملہم ہے۔ آپ ایسے کریں، صرف 3-4 دن آپ لگائیں گے نا، تو جتنا مرضی زیادہ چنبل ہے، دردر ہے، انشاءاللہ 3-4 دن سے زیادہ آگے نہیں جائے گا، بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کوشش کریں جو اچار کا تیل ہوتا ہے نا، جو اچار میں آپ نے ڈالا ہوتا ہے، وہ تیل لے لیں آپ، اچار والا تیل۔ اور اگر اچار کا تیل نہیں مل سکتا، آپ نے گھر میں اچار نہیں بنایا ہوا، تو پھر آپ جو ہے نا وہ تارا میرے کا تیل لے لیں۔ پہلے تو بہتر یہ ہے کہ اچار اگر آپ نے گھر میں بنایا ہوا ہے تو اچار میں جو تیل پڑا ہوا ہے وہ تیل لے لیں، نہیں تو تارا میرے کا تیل بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو وہ اچار کا تیل لے لیں، اور بال صفا پاؤڈر آپ لے لیں، بال صفا پاؤڈر لے لیں، تو اس تیل میں آپ اتنا یہ پاؤڈر ڈال دیں کہ تھوڑا سا ملم ٹیپ بن جائے، یعنی تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے، جیسے ملم بنتا ہے اسی طرح، یا آپ شہد لگا لیں جس طرح گاڑھا ہوتا ہے، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، تو اس طرح بن جائے تو پھر یہ آپ کے پاس ملہم جو ہے وہ محفوظ ہے، یعنی اچار کا تیل لے لے یا تارا میرے کا تیل لے لے، اور بال صفا پاؤڈر اس میں اتنا ڈال دے کہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے، تو یہ محفوظ کر لے، صبح بھی لگایا کرے، شام کو بھی، صرف 3 سے 4 دن آپ لگا کر دیکھیں، انشاءاللہ چنبل کا نام بھی نہیں رہے گا۔ یہ بہت آزمودہ وظیفہ ہے، بہت اچھا نسخہ ہے، اور یہ بہترین نسخہ ہے، تو لہٰذا آپ ضرور اسے استعمال کریں۔ اگر آپ چنبل کے مریض ہیں، دتر کے شکار ہیں، الرجی کے آپ مریض ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔